وقار طلباء ملت اسلامیہ حضرت مجلس عزت مآب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی وبرکاتہ۔ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بشر الكريم۔ آئیے ہمارا بقیت محمد کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں ہدیۃ الدفاع پیش کر لوں اور مصلی علی اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات وقت زیادہ ہو چکا ہے، لگ بھگ 11 بجنے کو ہے، موسم بھی سرد ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد محفل پاک کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ بعد نماز مغرب سے محفل چل رہی ہے اور کئی ساری اپنے نعت خوانی سواد کی درمیان میں بہت اچھا بیان بھی ہوا۔ حضرت مولانا محمد مفید الرحمن ناصری نہایت ہی اہم گفتگو ہونے کی حالات حاضرہ پر اور ہمارے اور آپ کے مابین ہمارے سماج سوسائٹی اور معاشرے میں جو بھی ہم لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اس پر شرعی نقطۂ نظر آپ تک انہوں نے پہنچایا۔ ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو فضول اور خراب رسموں کو ہم نے جنم دیا ہے، ہم نے اسے جنم دیا تو ہم اور آپ ہی اسے ختم کریں گے۔ ضروری ہے ان فضول رسموں کو ختم کرنا جس کے کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کر لینے سے ہم گناہ کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ محفل شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اس میں نکاح کے فضائل اور اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہی بیان کی جاتی ہے اور ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی سماعت کرتے رہیں گے، لیکن اسے ضروری ہے کہ وہ باتیں جو قابل عمل ہو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور منبر رسول سے جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی ہی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں، بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں۔ کوئی بھی خطیب اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، اپنے من کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہی باتیں بیان کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نازل کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نکاح شادی یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حدیث پاک میں بیان فرمایا نکاح کے بارے میں کہ نکاح یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام کرو اور اعلانیہ طور پر نکاح کرو۔ ہمارے اور آپ کے مزاج میں یہ بھی ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے بچیوں کا کہیں رشتہ کرتے ہیں تو مہینے کا انتخاب، دن کا بھی انتخاب کرتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے کوئی بھی دن چلے گا لیکن جمعہ کا دن نہیں چلے گا، اور بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز کسی کا نکاح ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اعلانیہ طور پر کرو، جمعہ کے دن کرو، مسجد میں کرو۔ 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا کہ نکاح اعلانیہ طور پر ہو، جمعہ کے روز ہو، مسجد میں ہو، اور جمعہ کی نماز کے بعد، یہ مستحب ہے۔ آج سے چند روز قبل جناب ارشاد صاحب کے چھوٹے بھائی قاری شمشاد صاحب کے صاحبزادے کا نکاح ہوا، اور جو دولہا بن کر آیا تھا غالباً انہیں کا یہ ارادہ اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا نکاح مسجد میں ہوگا، اور الحمدللہ ان کا نکاح تقریباً رات کے 10-11 بجے مسجد میں ہوا۔ تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا بھی ہوا، اور اعلانیہ طور پر نکاح ہوا۔ جمعہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز جمعہ کے بعد نکاح کرو؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جمعہ میں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، مجمع کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کافی سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے نکاح عام طور پر ہوتا ہے، اعلانیہ طور پر ہوتا ہے، اور اس کے گواہ جو ہے سارے نمازی حضرات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جمعہ کے روز ہم تاریخ نہیں رکھیں گے نکاح کا، ماہ رمضان میں نہیں رکھیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ماہ رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، 3 سال کے 360 دن جو ہوتے ہیں، کسی بھی روز آپ نکاح کریں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہفتہ میں سے کسی بھی دن کا انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اچھی تاریخ اگر ہمیں جنتر کے حساب سے اگر جمعہ کا بھی ملتا ہے تو چاہیے کہ ہم جمعہ کے روز بھی ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں، یہ سنت مصطفیٰ پر عمل ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کتنی بات آدمی بیان کرے، تھوڑی دیر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نکاح یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے حکم فرمایا۔ اگر یہ عبادت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر نہیں فرماتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں فرماتے کہ یہ عبادت ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیانتداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لڑکا والا جب لڑکی دیکھنے جائے، جب لڑکا کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا ہو تو لڑکی ہی کے اندر دینداری دیکھی جائے، لڑکی کے ہی حسن و جمال کو دیکھا جائے، لڑکی کے ہی حسب و نسب کو دیکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ حکم عام ہے۔ بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ جب اپنے بیٹی کے لیے داماد کا انتخاب کرے تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو حسن کا ملکہ بنایا ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ اس کے لیے جس شوہر کا انتخاب کر رہے ہیں اس سے بہتر ہو یا اس جیسا ہو، حسن و جمال والا ہونا چاہیے، مال و دولت میں لڑکی سے زیادہ لڑکا والا ہونا چاہیے، اور دینداری لڑکا والا اور لڑکی والا لڑکا کے اندر اور اس کے خاندان، اس کے والدین جو ہے ان سب کے اندر دیکھنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اور آپ نے جو مزاج بنایا اور ہمارے دماغ میں یہ بات گھسی ہے کہ دینداری جو دیکھنی ہے صرف لڑکی کے ہی اندر دیکھنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لڑکا کے اندر بھی دینداری دیکھنی ہے۔ لیکن اس چیز کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ لڑکا کان سے کم سنتا ہے چلے گا،
لڑکے کی بینائی کمزور ہے چلے گا، تھوڑا لڑبڑاتا ہے یہ بھی چلے گا، معذور ہے یہ بھی چلے گا. ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ اس کے مال و دولت پر، اس کے جائیداد پر، اس کے خاندان پر ہماری نگاہ ہوتی ہے. لیکن سب سے ضروری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. اگر اس انسان کے اندر، اس لڑکے کے اندر دینداری ہے، ہاتھ سے معذور ہے چل جائے گا، پاؤں سے معذور ہے تو بھی چل جائے گا، لیکن دینداری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری بھری جائے گی. آپ تاریخ پڑھے ہوں گے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مطلقہ تھی، جن کے بچے تھے. اس خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا. 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. 25 سال کی عمر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساری ازواج ہوئی، غالباً 11 بیویاں تھی حضور کی، لیکن خاص طور سے حضرت خدیجہ کبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مال سے بھی مدد فرمائی. بہت ساری جگہوں پر حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی. جب پہلی مرتبہ وحی آئی، بخاری شریف کے حدیث پاک میں یہ باب الوحی کا ہی سب سے پہلے ذکر ہے بخاری شریف میں. تو جب وحی آئی غار حرا میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے مطابق اب کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک یہ گمان کیا کہ میں انتقال کر جاؤں گا. پھر فرمایا حضرت خدیجہ کبریٰ جب وہاں پہنچی تو حضرت خدیجہ کبریٰ کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا تھا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ بیوی کون حوصلہ افزائی کرے گی؟ جس بیوی کے اندر دینداری ہوگی. اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھے تو لڑکا کے اندر بھی دینداری دیکھے، جب بیٹا کے لیے لڑکی دیکھے تو لڑکی کے اندر بھی دینداری دیکھے. آپ بہو کو گھر میں لا رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو خاتون، جو بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کر آ رہی ہے، اس کے اندر بھی دینداری ہو اور بیٹا کے اندر بھی دینداری ہو. دونوں طرف سے جب دینداری پائی جاتی ہے تب جا کر عارفین پیدا ہوتے ہیں. عارفین اوتاد اقطاب کا وجود کب ہوتا ہے؟ جب نکاح کو عبادت جان کر کیا جاتا ہے. نکاح کو عبادت جان کر نکاح کرنا چاہیے. اور اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں پاک ہیں. ابھی جو ماضی میں ابھی جو چل رہا ہے بہار میں، آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیں گے، ہر گھر ابھی کے وقت میں تباہ ہے. نہ باپ بیٹا کی سنتا ہے، نہ بیٹا باپ کی سن رہا ہے، نہ بیٹی ماں کی سن رہی ہے، نہ ماں بیٹی کی سن رہی ہے، نہ شوہر بیوی کی سن رہا ہے، نہ بیوی شوہر کی سن رہی ہے. کسی بھی طریقے سے انسان ابھی خوش مزاج نہیں ہے. ہر شخص ابھی ڈپریشن کا شکار ہے. آپ کو نہیں، ابھی تو آوارگی کی زندگی ہے، کچھ نہیں. ابھی جانور کی طرح، درندے کی طرح اور نااہل اور جاہل گمار کی طرح گاڑی اٹھانا ہے، گاڑی لے کے ایک دم دوڑانا ہے، سائیکل دوڑانا ہے جیسے من میں آئے. نہ بڑے کا خیال ہے، نہ بزرگوں کا احترام ہے، نہ عالم دین کا احترام ہے جیسے من میں آ رہا ہے. گھوم رہے پھر رہے، نہ پڑھنے کی فکر ہو، نہ پڑھنے کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے. یہ جوانی کے دہلیز پر جو ہمارے بچے بھی قدم رکھ رہے ہیں، جبکہ یہی عمر جو ہے سنورنے کی ہے، یہی عمر سنورنے کی ہے. آج میں گیا تھا سیتامڑھی میں بڑی مسجد میں گیا تھا. بڑی مسجد
اس میں ایک ادارہ بھی چلتا ہے. وہ مین گیٹ پر مین دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے تربیت دو اس کے بعد تعلیم دو. مین دروازے پر آپ جائیے گا وضو خانے کے پاس یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنی اولاد کو پہلے تربیت سکھاؤ اس کے بعد تعلیم دو. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جب فضیلت کی دستار لے کر آتا ہے, عالم دین بن کر آتا ہے, تو مجھے اس سے ملنے کا شوق بہت زیادہ نہیں ہوتا. اگر میں اس سے ملاقات نہیں بھی کر لوں, اس سے میری ملاقات اگر نہیں بھی ہو تو مجھے افسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں سنوں کہ فلاں شخص بہت مؤدب ہے, با ادب ہے, با احترام ہے, اور اس سے میری ملاقات نہیں ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. ایسے لوگ سماج میں بہت کم پائے جائیں. 1400 سال پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں گے, ایک خاتون آئی تھی غالباً ام جمیلہ, اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے, اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے کا ماحول دیکھیے اور آج کا ماحول دیکھیے. وہ اپنے شوہر کی کیا شکایت کی, یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے یہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو پوری رات نوافل پڑھتا ہے. پورے دن میرا شوہر کیا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام اللیل کرتا ہے, یعنی پوری رات نوافل پڑھتا ہے. 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے. دن بھر کا روزہ اور پوری رات نماز. وہ کیسا مرد تھا, وہ بھی تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا, وہ بھی تو انسان ہی تھے. وہ صحابی رسول تھے, ان کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے, لیکن وہ بھی انسان ہی تھے. اور ایسا نہیں کہ ان کا یہ معاملہ 1 روز 2 روز 3 روز کا نہیں, شادی کے بعد کا معاملہ بیان ہو رہا ہے. جبکہ حسینہ و جمیلہ خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے, لیکن دن میں روزہ رکھ رہے ہیں اور رات میں نماز پڑھ رہے پوری رات. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں شکایت کیا رسول اللہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلایا اور کہا میں میرے صحابی, ہمیں معلوم ہوا اور تمہاری شکایت مجھ تک پہنچی ہے کہ تم میرے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہو, میرے طریقہ کار پر عمل نہیں کر رہے ہو. کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی ہی اتباع کر رہا ہوں, آپ کی ہی سنت اپنا رہا ہوں, آپ کے ہی طریقہ کار پر میں چل رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمل اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, روزے نہیں بھی رکھتا ہوں, رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں. میرا طریقہ تو یہ ہے. وہ صحابی رسول سمجھ گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تم اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرو. تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ رات میں تم اپنے جسم کو آرام دو, سو کر جسم کو آرام دو. یہ تمہارے جسم کا حق ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو, ہماری اولاد کیوں نہ ہو, چاہے سماج کا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو, یہ پوری انسانیت کے لیے حکم ہے. پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری رات جاگتا ہے, جاگ کر بھلے وہ نوافل کیوں نہ پڑھ رہا ہو, وہ اپنے جسم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اس کے جسم کا حق یہ ہے کہ رات میں سو کر اپنے جسم کو آرام دے. اس کے جسم کا حق یہ ہے کہ رات میں آرام کر کے اپنے ذہن کو آرام دے, جسم کے ایک ایک عضو کو آرام دے. جب جسم
آرام پائے گا، جب جسم اور سکون پائے گا جب صبح سورج طلوع ہوگا، جب سورج طلوع ہوگا، جب دن کا آغاز ہوگا، وہ انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے گا تاکہ اچھے طریقے سے اس کے بچے کی پرورش ہو سکے، اس کی بیوی کی پرورش ہو سکے، اس کی اولاد کو کہیں کسی اور کی جگہ کہیں اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے، اس کے بچوں کو محتاجگی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو آرام، چین، سکون و قرار دے گا تب۔ تو ہر شخص کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ساری ذمہ داریوں میں شادی شدہ انسان پر ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، بچوں کی کفالت کرے، ماں باپ کی کفالت کرے۔ ہر انسان پر، ہر باشعور پر، ہر شادی شدہ انسان پر اتنا رزق حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اتنا رزق، اتنی کمائی کرنا فرض ہے جو کمائی اس کے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے کافی ہو سکے، اتنی کمائی کرنا ہر شادی شدہ انسان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ صرف واجب اور ضروری نہیں، فرض ہے، فرض قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا رزق کمانا فرض ہے۔ اب وہ شخص جو دن بھر، رات بھر، صبح و شام اپنی اولاد کی کفالت کرنے سے اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، جو شخص اپنے والدین کی ضرورتوں کو پوری نہ کرے اور وہ اولاد، وہ بچے کا باپ شب و روز اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کرے، مستی میں، گھومنے میں، پھرنے میں، اس انسان کو خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ اولاد اس کا دامن تھام لے گی، اس کی بیوی اس کا دامن تھام لے گی، کیونکہ نکاح کا وجود، نکاح کا عمل جب وجود میں آ گیا تو اب اس شوہر پر ضروری ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام، بیوی کے پینے کا انتظام، پہننے کا انتظام، رہنے کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بچے ہو جائے تو بچے کے خود و نوش کا انتظام، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام اس کے باپ پر ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ایک شوہر پر ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کی تمام تر ضروریات کو پوری کرے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنی کمائی ضروری ہے جو اس کو کافی ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا، فَالْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّکَاحِ، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ کتنی بڑی بات ہمارے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ اللہ کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں رکھی ہے، کتنی برکت، یہ تمہارا نہیں جان سکتا کہ اللہ نے کتنی برکت شادی شدہ کے کمائی میں رکھا ہے۔ جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتا ہے اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بات اور ہے، اس میں نکاح کے بعد بھی ہر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، ہر نکاح کے ذریعے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قید لگایا گیا اس میں کہ وہ نکاح جسے خالص عبادت جان کر کیا جائے، جس نکاح کو خالص عبادت جان کر نکاح کیا جائے، ایسے نکاح اور وہ نکاح کہ جس میں فریقین کے خرچے کم ہو، کم پیسے میں نکاح کا انعقاد ہو جائے، فریقین یعنی لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی
ان دونوں کے خرچے کم ہو تو اس نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت فرمایا. جب اس طریقے سے نکاح کا عمل وجود میں آتا ہے کہ نکاح کو عبادت جان کر نکاح کیا جائے، کم خرچے میں کیا جائے کہ بیٹی والا بھی پریشان نہ ہو، بیٹا والا بھی تنگ نہ ہو، جب ایسا نکاح جب وجود میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کرنے والے کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. تو جتنی ساری خرابیاں جو ہم نے اور آپ نے اپنے سماج، سوسائٹی، معاشرے جنم دیا ہے، جس پر آپ مکمل طور سے مولانا مفید الرحمان صاحب کی زبانی آپ سماعت کر چکے ہیں. یہ رسم مہندی کی رسم جو میرے خیال سے چند سالوں سے ہی یہ رسم چلی آ رہی ہے، ورنہ میرے خیال سے 10 سال پہلے اس طریقے کی رسم نہیں تھی کہ جب نوشہ بابو کو یا دلہن کو جب ہلدی لگائی جاتی ہے تو گھر کے سارے افراد پیلے پیلے جوڑے میں پیلے ہوتے ہیں، پیلا پیلا کپڑا ہر کوئی پہنا ہوتا ہے. یہ ماضی قریب کا معاملہ ہے، یہ چند سالوں میں 2 4 5 سالوں میں سے یہ معاملہ چلا رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنے رسوم ہیں اس میں جس کے پاس اللہ نے فراوانی دی ہے، بہت افراد ہے جس کے پاس پیسے کی، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو پانی کی طرف پیسہ بہاتا ہے، پیسہ کرے گا کیا؟ یہی سب موقع ملتا ہے شادی بیاہ ہے نہیں، اور کبھی کبھی جلسہ بھی اپنے ذہنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے جلسے بھی لوگ کرتے ہیں نام و نمود کے لیے. پیسہ کیا کرے گا؟ جو لاکھوں روپیہ جو خطیب لیتے ان کو بلاؤ، شہرت ہو، نام ہو، چرچے، تو وہ اس کو ذہنی عیاشی کہا جاتا ہے، ذہنی عیاشی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جن کی کمائی اتنی ہی ہے کہ ان کا گزارا ہو جاتا ہے، ان کے اخراجات مکمل ہو جاتے ہیں، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ان کی بھی بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مان لیجیے گھر میں 10 لوگ ہیں، اب ہلدی کی رسم ہوتی ہے، اگر 10 جوڑے ہی لائے جائیں، اگر 10,000 کے ہی ہوئے تو یہ مڈل کلاس آدمی کے لیے بہت بڑی رقم ہے جی، یہ بہت بڑی رقم ہے. تو انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اور نہیں لایا جائے تو احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہمارے اور آپ کے بچے دوسروں کو دیکھیں گے کہ فلاں کی شادی میں لوگ ایسا ایسا کپڑا پہنے تھے، رشتہ دار کہاں جاتے تھے، کیسا ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے من کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کا بھی من کرتا ہے. اور سالوں پہلے سے بچے من بنا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی شادی ہوگی، بہن کی شادی ہوگی، ہم بھی پیلے پیلے کپڑے پہنیں گے، ہم بھی ہلدی لگائیں گے، ہم بھی مہندی لگائیں گے. جو رسم دیکھتے ہیں ان کے بھی ذہن میں ساری باتیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن جب ان کے من کے مطابق جب عمل وجود میں نہیں آتا ہے تو وہ بچے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. تو اگر ان رسموں کو ہم اور آپ ختم ہی کر دیں تو کسی کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص اس عمل کو ایجاد کرے گا اور اس میں پہل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جس طریقے سے نئی سنت کو وہ حضور نے فرمایا کہ جو مومن، جو مسلمان میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سماج اور معاشرہ میں سے کسی بدعت کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور جو اس میں پہل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بہت سارے نیکیوں سے نوازے گا. اور جو غلط رسوم ہوتے ہیں، جو اس کا بانی، جو موجد ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا خطا کار ہوتا ہے، سب سے بڑا خطا کار. جیسے مان لیجیے کل شادی ہے، اب ظاہر سی بات ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ صرف عوام الناس ہی میں نہیں بلکہ پڑھا لکھا کچھ طبقہ بھی اس میں شامل ہے کہ پٹاخہ چھوڑنے کا رواج، اور ایسے ایسے بےہودہ لوگ سماج میں پائے جاتے ہیں
ایسے ایسے خبیث رذیل قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ مسجد کے پاس جائیں گے، دو گانا پڑھ کر نکلے گا اور وہیں پہ پٹاخہ چھوڑے گا، بڑا چپٹا ہوتا ہے، جبکہ مسجد کی نگہبانی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، مسجد کو ہم آباد کریں گے، وہی کوئی خیر ہمارے مسجد کے سامنے سے، ہمارے مدرسے کے سامنے سے، ہمارے خانقاہ مزار کے سامنے سے اگر کچھ بجاتے ہوئے سیدھا راستہ بھی نکلتا ہے، ہم تلوار لے کے نکلتے ہیں، ہم آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مساجد مدارس کے سامنے بجایا کیسے؟ ارے بے شرمو، تم خود پٹاخے چھوڑ رہے ہو، تم خود مسجد کے سامنے ڈی جے بجا رہے ہو، تم خود گندے گندے گانے بجا کر اپنے ماں بہنوں کو سنا رہے ہو، خود تو سن رہے ہو، تمہاری ماں بہن بھی سن رہی ہے، اتنی غیرت مر گئی ہے مسلمان کی، اتنے بے غیرت ہم اور آپ ہو گئے ہیں کہ خود بھی گندے گانے ہم خود سنیں، اب جب ہمارے گھر میں بجے گا تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے ماں باپ کار بند کر دیں گے؟ یہ غیرت ایمانی ہم مردوں کے اندر آنی چاہیے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل بنایا ہے اور سردار ہوتا ہے مرد۔ رعیت کے بارے میں اللہ تعالی میدان محشر میں پوچھے گا ہر شخص سے، ہر وہ شخص جس کے ماتحت لوگ ہیں، باپ کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ہر باپ سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں سے اس کے ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو جس کے ماتحت ہے بروز محشر اللہ تبارک و تعالی وہاں کوشش فرمائے گا۔ اس لیے جو خرابیاں ہیں، خاص طور سے یہ پٹاخہ چھوڑنے کا جو رسم ہم نے ایجاد کیا ہے، اس میں کوئی خاص نہیں، سب ایسا کر رہے ہیں، سبھی لوگوں کو بند کرنی چاہیے، اور ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ آج سے سالوں، ایک سال پہلے غالباً ایک بارات مدرسے میں ٹھہری تھی اور میں گھر سے آ رہا تھا، مسجد کے پاس میں کھڑا تھا، مسجد کے پاس بارات مدرسے میں روڈ پر ہے، یہاں پٹاخہ چھوڑا اور اتنا بڑا غالباً پٹاخہ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، جو بیٹری جو آتی ہے، بیٹری گھڑی میں لگانے والی بڑی بیٹری، دیوار گھڑی، اور اتنا بڑا سمجھے لوہا اس کے اندر تھا جو مسجد کے چھت سے اڑتے ہوئے مسجد کے گیٹ کے پاس گیا، وہاں پر مکھیا جی تھے اور بھی کئی لوگ تھے، میں نے کہا دیکھیے پٹاخہ وہاں چھوڑا گیا اور اڑ کر یہاں آگے گرا، اس کی چنگاریاں اڑ رہی تھی، مسجد کے اوپر چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ پھر میں وہاں آ کر میں نے منع کیا کہ تم لوگ کتنے بے شرم ہو یار، یہ خدا خانہ ہے، یہ رسول خانہ مدرسہ سامنے ہے اور مسجد ہے یہاں سامنے، تم مسجد اور مدرسہ کے تم خود بے حرمتی کر رہے ہو، کیسے مسلمان؟ جبکہ ان ساری جگہوں کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اور ہم خود ہی اس کی حرمت کو پامال کریں گے تو پھر ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نکاح کو نکاح جان کر کریں، نکاح کو عبادت جان کر نکاح کریں تو ہمیں اس میں بھلا حاصل ہوگا، اور نکاح کو صرف رسم و رواج کے طور پر آپ انجام دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو عام طور سے ہو رہا ہے کہ بہو کے آنے کے بعد گھر کے ماحول بدلنے لگتے ہیں، کبھی کسی گھر میں کبھی بہو خراب، یعنی بہو جو بہو ہوتی ہے اس کا طریقہ گھر والوں کو پسند نہیں آتا، کبھی کچھ خرابی کی وجہ سے جب نکاح عبادت سے خالی ہو، روحانیت سے خالی ہو تو گھر میں انتشار کا ماحول پیدا ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ گھر جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے اور گھر کے جو سارے ماحول خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ نکاح، یہ دنیاوی رسم نہیں، سارے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جتنے رشتے ہیں سارے رشتے دنیا میں آنے کے بعد بنے ہیں، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے جو جنت سے بن کر آیا ہے۔ جنت میں پہلا رشتہ آدم و حوا کا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں فرمایا، یہ جنتی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے، شرعی طور پر جو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ تفصیل ہے،
وقت اتنا نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تفصیل یہ ہے، یہ بڑی اچھی جانکاری آپ کو ہو جائے گی. دیکھیے، موت و حیات ہر کسی کے ساتھ لگی. ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہو تو ہی مرے، لیکن ہم تو کھلے طور پر اپنے بزرگوں کو بھی سنا دیتے ہیں. ایک کسی نبی کے روح نکالنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب روح نکالنے کے لیے تم آئے ہو تو کچھ آخری نشانیاں ہمیں بتا دیتے. تو حضرت عزرائیل نے کہا تھا کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، یہ آخری نشانی آپ نہیں مانی. اب اس کے بعد کون سی آخری نشانی؟ تو مرنے کی سب سے آخری نشانی بال کی سفیدی، سر کے بال کی سفیدی، داڑھی کے بال کی سفیدی. بڑھاپے کے بعد کچھ ہے؟ نہیں نہ ہے، کچھ نہیں. تو اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے یا بیوی انتقال کر جائے اور دونوں جب جنت میں جائیں گے تو کیا جنت میں دونوں ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ تو سوال اگر صرف اتنا ہی ہو کہ میاں بیوی میں سے اگر دونوں انتقال کر جائے تو جنت میں دونوں ساتھ رہیں گے، اور کسی کی بیوی انتقال کر گئی، کسی کی بیوی انتقال کر گئی اور اس سے دوسری شادی کی، دوسری بھی انتقال کر گئی، تیسری کی، تیسری بھی انتقال کر گئی، یعنی جتنی شادیاں کی سبھی انتقال کرتی چلی گئی. جب وہ شخص جنت میں جائے گا تو پھر اس کو کون بیوی ملے گی؟ سوال ہے نا، کون بیوی ملے گی اس کو؟ کتابوں میں بیان کیا گیا کہ جو خاتون اپنے شوہر سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہوگی جنت میں وہی بیوی اس کو ملے گی. جنت میں وہی بیوی اس کو ملے گی جس بیوی نے اپنے شوہر سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہوگی. اور وہ بیوی جو ہے جنت میں حوروں کی سردار ہوگی. ایک ابھی سوشل میڈیا پر ہماری مسلم بیٹیوں کو، بہنوں کو اتنا گمراہ کیا جا رہا ہے، نہیں بہت زیادہ گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ جو مسلمان کا چولی پہن کر اس طریقے کا سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو جنت میں 70 حوریں ملیں گی، تمہیں کیا ملے گا؟ یہ سوشل میڈیا پر اس طریقے کے سوالات کر کے ہماری ماں بہن کو بہت گمراہ کیا جا رہا ہے، بہت گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مردوں کو تو جنت میں 70 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی خاتون، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں یا کوئی بھی آپ سے ہم سے پوچھے تو آپ ان سے اتنا پوچھیے کہ اس دنیا میں عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے، اور عورت کے دل کی خواہش جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر عورت کے دل کی خواہش جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے کنواری ہو، ہر کسی کے دل کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ میں شادی کے بعد اپنے شوہر کی ملکہ بن کر رہوں، اپنے سسرال میں رانی بن کر رہوں، اپنے راجا کی رانی بن کر رہوں. ہر بیوی یہی چاہتی ہے، اور سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی تمنا ہر بیٹی کی، ہر بیوی کی، ہر عورت کی یہی ہوگی. تو جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جتنی حوریں مرد کے نکاحوں میں آئیں گی ان تمام حوروں کی سردار اس دنیا کی خاتون ہوگی. اس دنیا کی عورت جنت میں سارے حوروں کی سردار اور ملکہ اور رانی ہوگی. اب جنت میں اس سے بڑا عہدہ کیا چاہیے؟ یہ کم بڑا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو دیا جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی بھی کرتی تھی، جو اس دنیا میں اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی تھی اور اطاعت نہیں بھی کرتی تھی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں
سارے حوروں پر اس کو سبقت دے گا اور سارے حوروں کی وہ سردار بن کر جنت میں رہے گی، ملکہ بن کر رہے گی، رانی بن کر رہے گی۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اور آپ جب اپنے گھر میں کسی کا نکاح کریں، بچے کا، بچی کا، تو خاص طور سے دینداری جو ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں، دینداری کو ترجیح دیں۔ جب ہمارے گھر میں دینداری آ جائے گی تو آنے والی نسل کے اندر بھی دینداری پائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہوا کوئی خطا ہو گئی ہو، میں اور آپ مل کر توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔